السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اسلام اور بزنس اور تجارت کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اسلام کی نظر میں بزنس یعنی تجارت کا کتنی اہمیت ہے، تجارت اور بزنس اسلام میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی سب باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اسلامی نقطہ نظر سے بزنس کا طریقہ کیا ہے، اور اسلام کیا بزنس اور تجارت کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اور دیتا ہے تو پھر اس کی اہمیت اور فضیلت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ انہی سب باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہیں اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ تجارت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت میں بھی، بزنس میں بھی اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سبھی نے بزنس کا پیشہ، بزنس کا معاملہ اختیار کیا اور طلب معاش کے لیے تجارت اور صنعت و حرفت میں مشغول رہے، یعنی کاروبار میں انہوں نے بھرپور کوشش کیا اور بھرپور انداز میں کاروبار کیا۔ اب ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اسباب زندگی کی تلاش کرے تو ان اسباب و ذرائع کو دیکھے اور غور و فکر کرے کہ واقعی ان کا پیشہ انبیاء کرام اور صحابہ اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بتائے ہوئے دستور اور اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ تجارت اسلامی قانون یعنی اگر وہ بزنس جو ہے اسلامی قانون کے دائرے میں ہو تو ان اسباب کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر شریعت اسلامیہ کے دستور کے مخالف ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان نفوس قدسیہ نے تجارت کر کے بتایا تھا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ بغور دیکھیں تو ان کے مقاصد کچھ اس طرح ہیں کہ سامان تجارت کے ذریعے اللہ کے بندوں سے ملنا اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا، امن و سلامتی کا پیغام پہنچانا، اسلام کی دعوت دینا، غرباء اور مساکین اور فقراء کی پرورش کرنا۔ صحابہ کرام جو مال میدان جنگ میں حاصل کرتے تھے، یعنی جو بھی مال وہ میدان جنگ میں حاصل کرتے تھے اس کو کمزور و ناتواں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ تجارت جو ہے مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری دنیا میں بزنس وہ اس لیے کرتے تھے کہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ کسی بھی ذی علم سے مشرق وسطیٰ کی تاریخ چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام وہاں داخل ہوئے تو تاجر کی شکل میں داخل ہوئے تھے، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی دعوت بھی پیش کر رہے تھے۔ تجارت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ جو بزنس کرتا ہے اللہ کا اس پر کرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ زمین میں پھیل جاؤ، چاروں طرف پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری قدس سرہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ اوکاز
مجنا اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت میں مشہور بازار تھے، یہ مشہور سپر مارکیٹ تھے اس زمانے میں۔ جب اسلام کا دور آیا تو لوگوں نے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو گناہ تصور کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام محلب المکی قدس سرہ نے کہا کہ شریف آدمی بازار میں خرید و فروخت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس تجارت یعنی اس بزنس اور خرید و فروخت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھے گا کہ کوئی شخص اس کے اوپر اپنا مال و متاع خرچ کرے۔ حضرات محترم، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے لیے محنت و مشقت کرے، عطیات اور صدقات کے سہارے اور زندگی گزارنے کے بجائے جد و جہد کر کے اپنی روزی کمائے، تاکہ اس کی کمائی پر اللہ تعالیٰ کا انعام و فضل ہو اور وہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارے۔ جب انسان بذات خود مسلسل کوشش کرتا ہے تو کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے، جہاں تک ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے گریز کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اپنا حصہ لو اور اپنی کمائی میں سے آخرت کے لیے خرچ کرو اور دنیا کو بالکل ترک نہ کرو، ورنہ تمہارے بال بچے دوسروں کے کندھوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح عمدۃ القاری میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے تھے اور اس سے پوری زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس کی پورا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام صرف اپنی کمائی سے ہی کھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل قدس سرہ نے نقل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ اور افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز خرید و فروخت کرنا، یہ سب سے افضل اور پاکیزہ کمائی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ترمذی قدس سرہ نقل فرماتے ہیں کہ سچے تاجر قیامت کے دن، جو سچے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی عالم محنت کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسے معاشرے میں حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں عالم جو ہے عالم دین ہو کر کاروبار اور بزنس میں لگا ہوا ہے، کاش ہم اپنے اسلاف کی تاریخ اور کارنامے سے واقف ہوتے تو اس طرح کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں کرتے۔ حضرت امام طبرانی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ایسے تندرست نوجوان پر پڑی جو روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ افسوس صد افسوس، یہ اس کام میں مشغول ہے کہ کاش اس کی طاقت اور جوانی راہ خدا میں صرف ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اگر یہ شخص دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنی ناتواں کمزور والدین اور بچوں کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے تو وہ راہ خدا میں ہے۔ ہاں اگر مال کی کثرت اور دوسروں پر مفاخرت اور فوقیت کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ راہ خدا میں نہیں ہے بلکہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضرت زید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمین پر شجرکاری یعنی پیڑ لگا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو فرمایا اے زید، اپنے دین کی حفاظت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے بہترین کام وہ ہے جس میں تم مشغول ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے، پھر وہ اس کو دے یا پھر منع کر دے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان خود محنت کرے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ محنت سے بھاگتے ہیں اور مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ حلال رزق کی تلاش و جستجو میں ہمیشہ لگے
رہنا چاہیے۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی حلال روزی کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے باغوں اور جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنے کا کام بھی انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر اس کا مال اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ تاجر فاسق ہوگا اور اس کا مال فسق و فجور کا سبب بنے گا۔ اسی طرح شعب الایمان میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جو معاش کی مشغولیت میں آخرت کو بھول جاتے ہیں تو وہ ہلاکت کے راستے پر گامزن ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو آخرت کی مشغولیت کے سبب معاش سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہ ان مغلوب الحال لوگوں کا درجہ ہے جو قرب الہی کی انتہائی منزلوں پر فائز ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے لیے معاش میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ اعتدال کے راستے پر ہے، لیکن اعتدال کا یہ درجہ اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک وہ معاش حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصول پر نہ چلے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس تعلق سے ایک بات ذہن میں گردش کر رہی ہے جسے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، یہاں جو تجارت کی جاتی ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، یعنی عام طور سے حضور داعی اسلام اور ان کے ماننے والے جو تجارت کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہی کی جاتی ہے، اپنی ضروریات کسی اور چیز سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ فرمایا بس یہ کڑی درمیانی نہیں ہے بلکہ تمام بندوں تک اسلام پہنچانے کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ بزنس جو ہے وہ انبیاء کرام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور آج تک اولیاء کرام کا یہ پیشہ رہا ہے۔ وہ لوگ بزنس کرتے تھے، وہ سبھی بزنس مین تھے، لیکن افسوس کہ آج ہمارے علماء کرام اگر بزنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مولانا ہو کر کن کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کر کے وہ صرف چندے یعنی مسجد میں امامت یا ان سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا مولانا ہے، دنیا داری سے دنیا سے کیا لینا دینا، یہ تو بس خالی مسجد تک ہی محدود ہے۔ ایک مولانا ایک عالم کو نہ جینے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو سچے راستے پر چلنے دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔